انتہائی مفلس اور غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح بی ایس سی اور بی ایڈ کر کے وزیر آباد کے قریب علاقہ نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ 2004 میں اس نے نوکری چھوڑ دی اور دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا، پھر واپس آیا اور ایک ایسا کام شروع کیا جس نے اسے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی مشہور کر دیا۔ اس نے اپنے ایک جاننے والے شخص سے جو کہ ماربل کا کام کرتا تھا کچھ رقم مانگی، اور یہ رقم 15 دن میں دوگنی کر کے اسے واپس کر دی۔ محلے کے مزید 2 لوگ اس کے اگلے گاہک بنے، یہ بھی 15 دنوں میں دوگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے آئے، اور پھر یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ پھر تو لوگوں کی لائن لگ گئی۔ محلے سے شروع اس کام کی بنک جس کے کانوں میں پہنچی، لالچ اور طمع اسے اس شخص کے پاس لے آئی، اور رقم دوگنا کروانے کی یہ لالچ وزیر آباد، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالا تک پھیل گیا، اور چند ہزار روپے تنخواہ لینے والے معمولی اسکول ماسٹر چند ماہ کے اندر ارب پتی ہو گیا۔ اس کا یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 48,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ حیرت یہ ہے کہ وزیر آباد میں آج تک کبھی کسی سیاسی، مذہبی اور کھلاڑی کو اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنی اس شخص کو ملی۔ آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہے۔ ہماری اقتدار جو کسی دور میں ایک رشوت لینے والے شخص کو کبھی دھتکار دیتی تھی، ایک ایسے شخص کے رہا ہونے کا خیر مقدم کر رہی تھیں کہ کئی متاثرین کو بھی جانتا ہوں جن کے لاکھوں ڈوب گئے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو اس کی وجہ سے آج کروڑوں پتی ہیں۔ ہمارے لوگ لالچی اور منافق ہیں۔ اس دور میں ضلع گجرانوالا کی ہر محفل میں ڈبل شاہ زیر بحث ضرور ہوتا تھا، اور ان میں اگر کوئی بڑے احترام سے اسے شاہ صاحب کہہ کے پکارتا تو یہ اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی کہ ان صاحب نے پیسے دوگنے کرانے کے لیے دیے ہوئے ہیں، اور جو شخص ڈبل شاہ کہتا بس سمجھ جاتے کہ موصوف ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھاگ جانے کے لیے تیار تھا، لیکن الیکشن میں حصہ لینے اور ایم این اے بننے کا چکر میں نہ بھاگا اور نیب کے ہتھے چڑھ گیا۔ این ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ممبر پارلیمنٹ بن کر وہ خود با اثر ہو جائے گا، پھر کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ ان سیاسی اور انتظامی افسران کو بلیک میلنگ سے بھی بچ جائے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کہتے ہیں کہ وزیر آباد کے اس وقت کے جتنے بینک تھے، ان کے پاس سوائے بل جمع کرنے کے اور کوئی کام باقی نہ رہا۔ فیکٹری مالکان سے لے کر معمولی دکاندار تک بینک میں پیسے رکھنے کی بجائے ڈبل شاہ کے پاس جمع کرانے کو ترجیح دیتے، یہاں تک کہ بینک مینیجر بھی اپنے پیسے نکال کر اسے دے رہے تھے۔ بینکوں کے مینیجروں کو ان کے ہیڈ آفس سے شوکاس نوٹس جاری ہو رہے تھے کہ ان کی برانچوں میں کوئی پیسہ کیوں نہیں آ رہا۔ نیز یہ کہ کئی بینک تو اس پہ بھی غور کر رہے تھے کہ جب تک یہ مسئلہ ہے اپنی برانچوں کو عارضی طور پر مزید اس بند کر طرح کی دیا جائے۔ ویڈیوز کے لیے اب ہمارے ذرا چینل پراپرٹی کو کی طرف آتے سبسکرائب ہیں لازمی تو کیجیے گا۔ اس پینجی اللہ گیم حافظ۔ نے لوگوں کو اپنے املاک سے بھی محروم کر دیا۔ گجرانوالے کی تاریخ میں اتنی سستی جائیدادیں کبھی نہیں ہوئی تھیں جتنی ان دنوں میں ہو گئی تھیں۔ لوگ جائیدادیں بیچ کر ڈبل شاہ کو پیسے دے رہے تھے۔ گجرانوالہ میں کئی پرائیویٹ رہائشی اسکیمیں صرف اسی وجہ سے فلاپ ہو رہی تھیں کہ لوگ اپنے پلاٹ بیچ رہے تھے اور خریدنے والا کوئی نہ تھا۔ وزیر آباد اور اس کے ارد گرد نواں میں پراپرٹی کا اس سے بھی برا حال تھا۔ دکانیں، مکان، پلاٹوں کی قیمتیں آدھی سے بھی کم رہ گئی تھیں۔ لیکن ایک اور مزے کی یہ بات ہے کہ جب اس بات کا چرچا دوسرے علاقوں تک پہنچا تو سمجھدار پراپرٹی انویسٹر جو کہ جانتے تھے کہ اس ڈرامے کا فلاپ سین ہو جانا ہے، وہ وزیر آباد آ کر جائیدادیں خریدنے لگ گئے۔ لیکن وہ اس وقت حیران رہ گیا جب اس اچھے کھاتے پیتے معزز گھرانے کے فرد نے
इस बूढ़े शख्स की कसम दे दी। मजबूरन डबल शाह को अपनी रकम देना पड़ी। बाद अज़ां पता चला कि यह नौसरबाजी इस सियासी शख्सियत के अपने जहन की पैदावार थी। इसने इस गरीब बाबा जी को भी 1 या 2 लाख दिए और खुद मुफ्त में 18 लाख का चूना डबल शाह को लगा गया। लेकिन डबल शाह बहुत बड़ा फ्रॉडिया चोर नौसरबाज था, इसलिए इसे इन 20 लाख से क्या फ़र्क पड़ने वाला था, और गार्ड भी रख लिए। हालांकि यह भी हकीकत है कि कभी किसी ने इसे लूटने की कोशिश नहीं की। रकम जमा करवाने वाले और निकलवाने वाले को भी कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था। बस इससे पर्ची ली जाती और रकम अदा कर दी जाती, या पैसे गिन कर पर्ची गाहक के हवाले कर दी जाती। चाहे तो दूर की बात, किसी को पानी भी नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहजा कीजिए। सैयद सबकत अल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। इसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत होकर गया। आखिर में एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि किसी सहाफ़ी ने अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया था कि फ़र्ज़ करें कि आप अपनी तमाम दौलत से हाथ धो बैठें, तो आप कौन सा कारोबार करना चाहेंगे? तो दुनिया के इस ताकतवर इंसान ने जवाब दिया कि वो पोंजी का कारोबार करना पसंद करेगा।